الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن الناس، اور لوگوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں من یعجبک، کہ جس کی اچھی لگتی ہوگی آپ کو قولہ، اس کی بات، فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی کے بارے میں، ویشہد اللہ، اور وہ اللہ تعالیٰ کو گواہ بناتا ہے، علی، اس پر، ما فی قلبہ، جو اس کے دل میں ہے، وہو، اور وہ الد الخصام، جھگڑے میں سخت جھگڑالو ہے، الد جھگڑالو، الخصام جھگڑے میں، وَإِذَا، اور جب، تولا، وہ واپس جاتا ہے، سعی، کوشش کرتا ہے، فی الارض، زمین میں، لیفسد فیہا، تاکہ وہ فساد مچائے اس زمین میں، ویہلک، اور ہلاک کرے، تباہ کر دے، الحرث، کھیتی، والنسل، اور نسل، واللہ لا یحب الفساد، اور اللہ تعالیٰ فساد کو پسند نہیں کرتا، وَإِذَا قِیلَ، اور جب کہا جاتا ہے، لہو، اس کے لیے، اتق اللہ، اللہ تعالیٰ سے ڈر، اخذتہ، پکڑ لیتی ہے اس کو، آڑے آ جاتی ہے اس کے، العزت، عزت، بالاثم، گناہ کے ساتھ، فحسبہ، پس کافی ہے اسے، جہنم، ولبئس المہاد، اور یقیناً وہ برا ٹھکانہ ہے۔ ایک مرتبہ پھر دیکھیں، ومن الناس، اور لوگوں میں سے، من، کچھ ایسے ہیں، یعجبک، اچھی لگتی ہے آپ کو، قولہ، اس کی بات، فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی کے بارے میں، ویشہد اللہ، اور وہ گواہ بناتا ہے اللہ تعالیٰ کو، علی، اس پر، ما فی قلبہ، جو اس کے دل میں ہے، وہو، اور وہ الد، سخت جھگڑالو ہے، الخصام، جھگڑے میں، وَإِذَا، اور جب، تولا، وہ واپس جاتا ہے، اور دوسرا اس کا ترجمہ ہم والی، حکمران بھی کر سکتے ہیں، وَإِذَا، اور جب، تولا، وہ واپس جاتا ہے، سعی، کوشش کرتا ہے، فی الارض، زمین میں، لیفسد فیہا، تاکہ وہ فساد کرے اس زمین میں، ویہلک، اور برباد کر دے، ہلاک کر دے، الحرث، کھیتی کو، والنسل، اور نسل کو، واللہ لا یحب الفساد، اور اللہ تعالیٰ فساد کو پسند نہیں کرتا، وَإِذَا قِیلَ، اور جب کہا جاتا ہے، لہو، اس کو، اتق اللہ، اللہ تعالیٰ سے ڈر، اخذتہ، پکڑ لیتی ہے اسے، العزت، عزت، بالاثم، گناہ کے ساتھ، فحسبہ، پس کافی ہے اسے، جہنم، ولبئس المہاد، اور یقیناً وہ برا ٹھکانہ ہے۔ ان آیات کے شان نزول کے بارے میں ایک منافق ہے، اخنس بن شریک، اس کا تذکرہ کیا جاتا ہے کہ یہ آیات اخنس بن شریک کے بارے میں نازل ہوئی ہیں، لیکن صحیح روایات سے یہ شان نزول اخنس بن شریک کے بارے میں جو ہے ثابت نہیں ہے۔ تو صحیح بات یہی ہے کہ یہ مطلق طور پر اللہ رب العالمین نے گفتگو کی، کیونکہ پیچھے ہم نے دو گروہوں کا تذکرہ پڑھا تھا کہ ایک وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ سے صرف دنیا مانگتے ہیں، اور دوسرے وہ جو آخرت اور دنیا دونوں مانگتے ہیں۔ تو اب جو دنیا مانگتے ہیں ان کی اللہ رب العالمین نے یہاں پر تھوڑی سی وضاحت کی ہے، اور 5 اللہ رب العالمین نے ان کی صفات یہاں پر بیان کی ہے کہ جس کے اندر یہ 5 صفتیں موجود ہوں گی، یہ وہ شخص ہے کہ سمجھ لے کہ میں نے دنیا ہی کو اللہ رب العالمین سے طلب کیا ہے، میں دنیا ہی کے اندر رہ رہا ہوں۔ پہلی چیز اللہ رب العالمین نے یہاں پر جو بیان فرمائی وہ کیا ہے
کہ آپ کو اس کی بات دنیا کی زندگی کے بارے میں بہت اچھی لگیں گی۔ مطلب اس کا یہ ہے کہ دنیا کے بارے میں بڑی معلومات اس کو ہوگی۔ آپ جو بات کریں، جس موضوع پر بات کریں، آپ کو گھنٹوں وہ بات اس پر کرنے کے لیے تیار رہے گا، اور آپ کو وہاں سے باتیں لا کر دے گا، وہ چیزیں بیان کرے گا جو آپ نے کبھی پڑھی نہیں، کبھی سنی نہیں۔ اتنا اس کا یعنی کہ دنیا کے معاملے کے اندر اتنی معلومات اس کے پاس موجود ہوں گی۔ لیکن اگر اس سے آپ آخرت کے بارے میں پوچھیں، وہ زیرو ہوگا۔ یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وہم عن الآخرۃ ہم غافلون۔ اللہ کہتے ہیں ظاہری دنیا کی زندگی کے بارے میں تو جانتے ہیں، آخرت سے وہ غافل ہیں۔ تو یہاں پر وہ شخص مراد ہے جو صرف دنیا کو جانتا ہے، آخرت کے بارے میں نہیں جانتا۔ اب آخرت کے اندر یہ ایمانیات والی چیزیں بھی داخل ہیں، ٹھیک ہے، اس کے اندر اللہ رب العالمین کی ذات ہے، انبیاء ہیں، پھر اسی طرح جو ہے کتابیں ہیں، فرشتے ہیں، تقدیر ہے، یہ ساری چیزیں اس کے اندر آ جاتی ہیں۔ دین سارا کا سارا آ جاتا ہے، یہ برزخی معاملات ہیں، پھر حشر کے جو معاملات ہیں یعنی قیامت کے دن کے، وہ ساری کی ساری چیزیں اس کے اندر موجود ہیں۔ تو اس سے وہ بالکل غافل ہیں، کیونکہ اصل مقصد تو ہمارے دنیا میں آنے کا یہی ہے نا، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں۔ اور دوسری صفت اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو دنیا کے بارے میں وہ معلومات رکھتا ہے، اس پر وہ لوگوں کو گواہ بھی بناتا، اللہ تعالیٰ کو گواہ بناتا ہے، اللہ تعالیٰ کو گواہ بناتا ہے اس چیز پر جو اس کے دل کے اندر موجود ہے، یعنی یہ اور زیادہ اس کے لیے خطرناک بات ہے۔ اور تیسری صفت کیا ہے؟ الد الخصام۔ ایک تو ہوتا ہے جھگڑالو بندہ ہے، کم جھگڑالو، ایک سخت جھگڑالو، ٹھیک ہے، یعنی لڑائی میں انتہائی درجے کا لڑائی کے اندر، جھگڑنے کے اندر آگے ہوتا ہے، الد الخصام ہے وہ۔ اور چوتھی صفت کیا ہے؟ جب اللہ تعالیٰ اس کو کوئی والی حکمران بنا دیں، یا پھر وہ مسلمانوں کی مجلس سے چلا جائے، تو کیا کرتا ہے؟ زمین میں وہ کام کرتا ہے جس سے خرابیاں، فساد ہی فساد مچے، یعنی امن نہ رہے، معاشرہ تباہ ہو جائے، خرابی ہر چیز کے اندر خرابی رکھتے، ٹھیک ہے۔ اب اس کے اندر ایسی چیزیں داخل ہیں کہ اگر مثال ہے ہمارے حکمران آ کر وہ لوگوں کی اخلاقیات پر توجہ نہ دیں، ٹھیک ہے، وہ آ کے بس جیسے آج کل معاملات چل رہے ہیں، توڑ پھوڑ، یہی چیزیں، اسی کے اوپر پوری توجہ لگا دیں، اور جو بنیادی ضروریات ہیں اس کے اوپر وہ توجہ ہی نہ کریں، تو یہ بھی غلط ہے۔ اصل چیز وہ کیا ہے کہ یہ تو بعد میں بھی چیزیں ہٹائی جا سکتی ہیں، اصل چیز ہوتا ہے کہ بنیادی طور پر جو حقوق ہیں، جو چاہیے، تعلیم چاہیے، صحیح تعلیم چاہیے، اس کے اوپر توجہ نہ ہو تو یہ جو ہے ظلم میں زیادتی، سعی فی الارض لیفسد فیہا، کہ زمین میں وہ کیا کر دیتے ہیں؟ فساد مچانا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو خرابی، بربادی، ویہلک الحرث والنسل۔ اور پانچویں چیز کیا ہے؟ اسی کی وضاحت ہے کہ ویہلک الحرث والنسل، وہ اتنا فساد کرتے ہیں کہ اس کے بعد کھیتی بھی تباہ ہو گئی۔ کھیتی کب تباہ ہوتی ہے؟ جب بندہ گناہوں کے اندر چلا جائے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین بارش اس وقت روکتے ہیں جب قوم وہ گناہ کرے جو پہلے کسی نے کیے نہیں۔ سنن ابن ماجہ کے اندر روایت ہے، 5 چیزیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ خمس اذا ابتلیتم بہن، کہ 5 ایسی چیزیں جب تم ان سے آزمائے جاؤ گے تو پھر آزمائش کے اندر ہی چلے جاؤ گے۔ اور اس میں ایک چیز نبی علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ بارش کو نہیں روکتا جب تک بندہ گناہ گار نہیں ہوتے، گناہوں کی زندگی نہ گزارے، اللہ تعالیٰ نہیں روکتے۔ تو جب کیا ہے، قحط کب آئے گی؟ ظاہر ہے جب بندہ گناہوں کے اندر چلا جائے گا۔ ظاہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، یہ لوگوں کے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہوتی ہے، کبھی زلزلہ، کبھی سیلاب، کبھی کیا ہے، کبھی کیا چیزیں۔ تو یہ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، یہ تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہے، ویعفو عن کثیر، اللہ بہت سے معاملات میں تو ابھی درگزر کر رہا ہوتا ہے۔ اور فرمایا والنسل، اور نسل کو بھی تباہ کر دیتا ہے۔ اب ظاہر نسل کس طرح تباہ ہوگی؟ آپ ان کو غلط تعلیم کی طرف لے کر چلے جائیں، غلط چیزوں کی طرف آپ ان کو چلے جائیں لے کر، پھر ہی نسل تباہ ہوگی نا، برباد ہوگی۔ تو نسل تباہی، بربادی ان کی کس کے ساتھ منسلک ہے؟ ظاہر اداروں کے ساتھ منسلک ہے، تعلیم کے ساتھ منسلک ہے، کہ وہ ایسی چیزیں پڑھیں جو غلط ہیں، معلومات غلط ہیں، یا پھر
اس کے پڑھنے کے بعد وہ ایسے نتائج کی طرف جائیں۔ اب دیکھیں نا، دنیا میں آپ چھوٹا سا بچہ ہوتا ہے، ابھی 5ویں 6ٹھی 7ویں میں پڑھ رہا ہوتا ہے، آپ اس سے پوچھیں، بلکہ اس سے پہلے بھی ہم اگر اس سے سوال کرتے ہیں تو آپ بڑے ہو کر کیا بنیں گے، وہ کبھی بھی یہ نہیں کہتا کہ میں عالم دین بنوں گا، قاری بنوں گا، حافظ بنوں گا، ڈاکٹر بنوں گا، انجینئر بنوں گا، فلاں بنوں گا، فلاں بنوں گا۔ یعنی شروع سے ہی اس کو یہ سوچ دی جاتی ہے، اور والدین بھی یہی سوچ دے رہے ہوتے ہیں، جی بڑے ہو کر آپ نے یہ بننا ہے، بڑے ہو کر آپ نے یہ بننا ہے، وہ اسی جانب اس کی توجہ ہوتی ہے۔ اب وہ میٹرک اس نے بھی کی ہوتی ہے تو اس کو ٹینشن لگ جاتی ہے، جی میں نے اب کمانا کیسے ہے، نوکری مجھے کہاں سے ملے گی۔ اب کیا ہے، اس کی ساری تربیت جو ہے وہ صرف اور صرف اس کے اوپر مادی وسائل کے اوپر رکھ دی گئی کہ یہ مادی ذرائع ہوں گے تو دنیا میں زندگی گزار سکو گے، وگرنہ نہیں۔ دین نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، زندگی گزار لو گے تم، لیکن مادی وسائل اگر تمہارے پاس نہیں ہے تم کسی طرح زندہ نہیں رہ سکتے۔ تو یہ کیا ہے، بچوں کے اندر یہ بنیادی طور پر ہمارے معاشرے کے اندر یہ چیزیں پائی جا رہی ہیں، اور شروع سے ہی بچے کو اس لائن پر لگا دیا جاتا ہے، اور وہی وجہ بنتی ہے کہ پھر وہ اللہ رب العالمین پر توکل اس کے اندر نہیں آتا۔ پھر اگر اس کو نوکری ملتی ہے، وہ 10-12 ہزار والی پہ راضی نہیں، وہ تو راضی ہوتا ہے 50 60 70 80 والی پر، لاکھ والی پر۔ اس کو 40 ہزار والی بھی ملے، نہیں یہ تو کوئی نوکری ہے، وہ چھوڑ دیتا ہے، اس سے اوپر جا رہا ہوتا ہے۔ یہ کیا ہے، صرف مادی وسائل اس کے ذہن میں جو بٹھائے گئے کہ یہ آپ کے پاس ہوں گے، آپ کو دنیا میں عزت ملے گی، شہرت ملے گی، آپ وگرنہ کچھ نہیں ہے۔ تو نسل کیا ہو رہی ہے، برباد اس طرح ہو جائے گی۔ تو اس لیے علماء کہتے ہیں نا کہ اگر عورت یعنی کہ تعلیم یافتہ نہ ہو، تربیت نہ کرے، تو وہ ایک عورت پورے خاندان کو کیا کر دیتی ہے، برباد کر دیتی ہے، اور اگر وہی تربیت کر دے تو پورے ایک خاندان کو وہ سدھار دیتی ہے۔ اور اگر آپ پیچھے محدثین کے حالات کو پڑھیں، صحابہ کے بیول کے واقعات کو پڑھیں، تابعین کے واقعات کو پڑھیں، ان کے پیچھے مین کردار آپ کو خواتین کا ملے گا، ماؤں کا کردار ملے گا، کیونکہ یہ ان کی بڑی ان کی یعنی کہ اللہ رب العالمین نے ذمہ داری لگائی ہوتی ہے نا کہ وہ ان کی ذمہ داری ہے کہ اولاد کی تربیت کریں۔ لیکن آج کیا ہے، مائیں بھی اس چیز سے بالکل پیچھے ہٹتی چلی جا رہی ہیں، وہ چھوڑ دیتی ہیں، جی اسکول کے اندر پڑھ لے گا، مدرسے چلا جائے گا، ادھر پڑھ لے گا، فلاں جگہ چلا جائے گا، وہاں سے سیکھ لے گا، نہیں۔ تو اصل چیز جو ہے وہ ہے ماں کی تربیت۔ ماں جس طرح اولاد کی تربیت کرے گی وہی بچہ اس طرح بنے گا، یعنی جو چیز ہم اس کو شروع کے اندر چیزیں دیں گے، بتلائیں گے، وہ آگے اس کے کام آئے گی۔ اگر وہ تباہی بربادی والی ہے تو یقیناً اس نے تباہی اور بربادی کی طرف ہی چلے جانا، اور اگر ہم نے اس کو اچھی خیر کی طرف راغب کرنے کی کوشش کی، تعلیم دیتے رہے، تو وہ اس کو خیر کی طرف لے جائے گا۔ اور آگے اللہ رب العالمین نے فرمایا اللہ تعالیٰ فساد کو بالکل بھی پسند نہیں کرتا۔ اور 5ویں چیز کیا ہے کہ جب اس کو کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرو، باز آ جاؤ، نہ کرو ایسے، اخذت العزت بالاسم، اللہ کہتے ہیں وہ باز تو آنا چاہتا ہے لیکن اب علاقے کے اندر اس کا ایک مقام بن چکا ہوتا ہے، اب عزت آڑے آ رہی ہوتی ہے کہ اب اگر میں پیچھے ہٹا یا میں نے اس کی بات مان لی، لوگ کیا کہیں گے۔ اب اللہ کہتے ہیں وہ گناہ کرتا ہے صرف اپنی عزت کو بچانے کے لیے، کہ اب میں نے کسی کی بات نہیں ماننی، اب میں نے آگے ہی آگے چلتے چلا جانا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فحسبوہ جہنم، ایسے بندے کو پھر جہنم ہی کافی ہے۔ کیوں؟ کہ وہ اللہ تعالیٰ کا ڈر اور خوف اپنے اندر سے اس نے نکال دیا، بس دنیاوی جو شہرت ہے اس کے پیچھے وہ بندہ لگ گیا ہے۔ وَلَبِئْسَ الْمِہَادُ، اور اللہ فرماتے ہیں جہنم بہت برا بچھونا ہے۔ تو اس کے اندر 5 صفات اللہ تعالیٰ نے بیان کر دی۔ ایک، دنیاوی زندگی کے اندر بڑی معلومات اس کی ہے، آپ کو اس کی باتیں اچھی لگیں گی، اور دوسری کہ وہ اللہ تعالیٰ کو اس بات کے اوپر گواہ بھی بنائے گا کہ جو میں کہہ رہا ہوں وہ میں صحیح کہہ رہا ہوں، میرے دل کے اندر یہی چیز ہے۔ اور تیسری بات یہ کہ وہ سخت جھگڑالو ہے، اور جب اس کو اللہ رب العالمین حکومت دے دے یا پھر وہ مسلمانوں کی مجلس سے چلا جائے، دونوں مفہوم اس کے اندر ہے، تو زمین میں پھر وہ فساد مچاتا ہے، اتنا فساد مچاتا ہے کہ اس کے فساد کی وجہ سے کھیتیاں اور نسل تباہ و برباد ہو جاتی ہیں۔ اور 5ویں چیز یہ ہے کہ وہ گناہ کو نہیں چھوڑتا صرف عزت کی وجہ سے، کہ عزت میرے آڑے ہے، وہ گناہ کو نہیں چھوڑتا۔ اور کئی مرتبہ اس طرح دیکھنے میں بھی آیا ہے کہ اگر سمجھایا جائے تو صرف بندے کو یہ ہوتا ہے کہ جی اس نے مجھے کیوں سمجھایا، اس نے مجھے کیوں بات کی،
بندہ اس بات پر اڑ جاتا ہے، نہیں میں اس کی بات مان کر تو اب تو میں بالکل نہیں یہ کرنے والا، حالانکہ دل اس کا کر رہا ہوتا ہے کہ میں چھوڑ دوں، مان جاؤں، باز آ جاؤں، لیکن بندہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ لوگوں نے کیا کہنا ہے جی، اس نے اس کو بات سمجھائی تھی، اس کی بات کی وجہ سے یہ اس نے اپنی زندگی کو بدل دیا۔ تو یہ عزت جو ہے نا صرف انسان کو روک دیتی ہے۔ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالیٰ سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔